زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. توبۃ النصیحہ. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید الفرقان حمید اہدنا الصراط المستقیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید الفرقان حمید ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید الفرقان حمید یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر. حمد ثنا تسبیح و تعریف اس ذات اقدس کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے. خدا قدوس یکتا ہے جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں. اس کی ذات ستر نسیان سے پاک ہے. جو دل اللہ کا ذکر کرتے زندہ رہتے ہیں اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتے مردہ ہو جاتے. سروری زیبا فقط ذات بہمتا کے لیے حکمراں ایک وہی باقی تمام بتان آزری. تیری عظمتوں کی مقام پر، تیری رحمتوں کی نشاں پر میرا دل فدا، میری جان فدا تیری شان جل جلالہ ہو. پناہ دے مجھ کو، پناہ دے مجھ کو تیرے سے پناہ نہیں، تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں. درود السلام میں بیت وحی کتاب حکمت کے مالک پر وآمنہ کے للہ عبداللہ کے لال شفیع الامم و صاحب الجود الکرم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. درود اس پر جس کا تذکرانی عبادت ہے، درود اس پر جس کی زندگی رحمتی رحمت ہے، درود اس پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی کہ جو تو نے محمد صفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سیا کچھ نہیں. عزیزان گرامی، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں اور آپ آج اس اللہ کے گھر یعنی مسجد میں جمع ہے اللہ کی حمد ثنا کبریائی کرنے کے لیے اور اس کے آخر رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیو نظامی زندگی سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے کے لیے. میرا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اکتا و تنہا ہے. اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں نہ کوئی شامل ہے اور نہ کوئی شامل ہو سکتا ہے. میرا آپ کا یہاں پر جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے آخر رسول ہے. اللہ نے آپ پر شریعت کو، کتاب کو، امت کو، نبوت کو ختم کر دیا. قیامت تک اب نئے کوئی نبی، نئے کوئی رسول، نئی کوئی امت اور نئی کوئی شریعت آنے والی نہیں. جو کچھ عمل ہوگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیو نظام زندگی سے ہے اور تمام عالم کے لیے آپ کی زندگی رہنمائی ہے، رہبری ہے اور آپ کے راستے پہ جو آ گیا اسے کامیابی ہے، کامرانی ہے. جو آپ کی زندگی سے انحراف کیا، روگردانی کیا، بغاوت کیا، اس کے لیے زمین پر بھی رسوا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے. میرے عزیز دوست ساتھیوں، سرگرمیاں عروج پر ہے اور تباہی بھی عروج پر ہے. انسان گناہ کر کر بھی اپنے سینے کو ٹھوک کے کہتا ہے کہ میں جو ہے بالا تر ہوں، میری زندگی کا کوئی نمونہ نہیں. انسان اپنی آپ بیتی بہت کم کرتا ہے لیکن غیروں کی بہت سناتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں چند صحابہ کے ساتھ. جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملتا کچھ بات رکھنے کے لیے تو آپ ایک سے دو سے تین صحابہ ہوتے تو بات بتاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث، ایک صحرا میں ایک اونٹ پہ لگا ہوا سامان ایک شخص لے کر جا رہا ہے، لیکن جاتے جاتے اس کی چند لمحہ کے لیے کسی جھاڑ کے نیچے نیند لگ گئی اور اس کا وہ جانور اس کی نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا. اب جیسے نیند سے بیدار ہوا وہ چاروں طرف تلاش کرنے لگا کہ ادھر ادھر دیکھا، کہیں نہ ملنے پر آخر میں تھک ہار کر اسی جھاڑ کے نیچے بیٹھ گیا، کیونکہ اب سوائے موت کے اب اس کے سامنے کوئی چارہ نہیں. ساد و سامان جو لدا ہوا تھا اونٹ پر وہ اس کے ساتھ غائب ہو گیا.
اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. تو اس نے کہا اللہ اب زندگی تو بدبختی اور پامالی کی طرف ہے. اس نے جھاڑ کے پاس اپنے سیر کو لگایا اور بیٹھ گیا. جب جیسے اس کی آنکھ کھلی وہ جو لدا ہوا سامان جو اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا اس کے سامنے چڑھتا ہوا نظر آ گیا. خوشی کے مارے کہا کہ اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خوشی کی خاطر اپنی جو ہے آپ بیتی پر اپنی جو ہے تمام فرصتوں پر اس کو کیا کہنا تھا اس نے کیا کہہ دیا. اس نے کہا کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. نعوذ باللہ. جبکہ کہنا تھا کہ اے میرے مالک تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. اس نے اس کی خوشی کے موقع پر اظہار کیا, اقرار کیا. جب آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہوگا اونٹ تو بڑی بے ساخی سے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا, تھک مار کے ہار کے بیٹھ گیا. اس کے بعد جیسے نظر آیا تو خوشی کے مارے الفاظ لکھے کہ اللہ میں تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. نعوذ باللہ. میرے عزیز دوست ساتھیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہاں بات کو روک کر اللہ کے بندے اس اونٹ کے ملنے پر اس اونٹ والے کو جتنی خوشی ہوتی ہے, اس اونٹ کے ملنے پر اونٹ والے کو جتنی خوشی ہوتی ہے, اللہ اس بندے سے اتنی اقرار و محبت کرتا ہے جو گناہ کر کے توبہ کر لے. اللہ اکبر. جو گناہ کر کے توبہ کر لے, اللہ اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر کے توبہ کر لے. لیکن آج میرا اور آپ کا معاملہ یہ کہ ہم سینے کو ٹھوک کر گناہ کرتے اور زندگی کے اس معاملے میں 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال زندگی کے یوں نکل گئے. کب صبح ہوئی کب شام ہوئی پتہ نہیں چلا, لیکن گناہ جوق در جوق ہوتے چلے گئے. آنکھ کھلتی تو گناہ میں, آنکھ بند ہوتی تو گناہ میں. یا کچھ کم ہے یہ آپ کا میرا موبائل, آپ کے میرے تمام واٹس ایپ فیس بک ٹویٹرز انسٹاگرام, یہ کیا چیز ہے؟ اس میں اچھی اور بری دو بھی عمل ہے. لیکن میرے عزیز دوست ساتھیوں یہ کیا چیز ہے؟ رات کے اگر 12 بج جائے تو آنکھ اگر اوجھل ہو جائے, نیند کھل جائے تو پہلے واٹس ایپ دکھتا ہے. صبح فجر میں اٹھ جائے تو پہلے واٹس ایپ دکھتا ہے. میرے عزیز دوست ساتھیوں یہ کیا کچھ کم ہے؟ زندگی کے نصب لائن کے اندر انسان گناہوں میں ڈوبتے چلے جا رہا ہے. احساس در احساس اس کی زندگی سے ختم ہوتے چلے جا رہا ہے. وہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر زندگی کہاں جا کے ٹھہرے گی. میرے دوست ساتھیوں ان تم چیزوں نے انسان کی زندگی کو اتنی اوجھل اتنی بوجھل بنا دیا کہ وہ اٹھنا چاہ رہا تبھی چاہ نہیں سکتا. میرے دوست ساتھیوں یہ توبہ ہے جو انسان اپنی زندگی کا وتیرہ بنائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں میرے اللہ اگلے اور پیچھے تمام گناہ معاف کر دیا. لوگوں اللہ میرے اگلے پیچھے گناہ معاف کر دیا. میں وقت کا رسول ہوں لیکن میں 70 مرتبہ روز استغفار کرتا ہوں. اللہ اکبر. میں روز 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. میرے دوست ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ تو وتیرہ زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. استغفار ہماری زندگیوں سے اوجھل ہو گیا, ہماری زندگیوں سے اوجھل ہو گیا. چند باتیں ہماری زندگی میں رش کرتی گئی اور اس کو ہم نے اپنا ماحول بنا لیا. میرے دوست ساتھیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو درس دیتے. ایک واقعہ ابن قیوم نے اپنی کتاب میں لکھا, حافظ اسقلانی اپنی کتاب میں لکھا. بنو عباس کا دور ہے. عبداللہ ابن مسعود یہ آخری صحابہ میں سے ہے. مسجد حرم حتیم کے سائے میں صحابہ کا مشغلہ تھا بیٹھنا. عبداللہ ابن مسعود 1 سال سے مسلسل حرم میں بارش نہیں ہو رہی, سب لوگ پریشان ہیں, عبداللہ ابن مسعود بھی چند آخری صحابہ میں سے. بنو عباس بنو امیہ کا دور ہے. صحابہ چند صحابہ کرام بیٹھے اور باقی تابعین تبع تابعین ہیں. سب صحابہ حرم میں جمع ہیں, گچا گچ حرم ہے. عبداللہ ابن مسعود حتیم کے سائے میں بیٹھے ایک آدمی کو دیکھتے. جو لوگ اپنی چپلوں کو چھوڑ کے حرم میں داخل ہوتے اس جگہ آ کر ٹھہر گیا. عبداللہ ابن مسعود کا حلیہ بتاتے, آنکھیں موٹی موٹی, ہونٹ بڑے بڑے, کالا کلوٹا حبشہ کی سرزمین کا رہنے والا وہ شخص, میلے کچولے کپڑے, بوسیدہ کپڑے, بھوک سے چہرہ سکڑ گیا. یہ حرم کی سرزمین میں جہاں لوگ جوتے چھوڑ دے وہاں آ کر بیٹھ گیا.
عبداللہ ابن مسعود اس کی حرکت کو دیکھ رہے، اٹھ کر اس کے پیچھے کے راستے سے اس کے پاس آئے، وہ دونوں زانوں کو ٹیک کر زمین پہ بیٹھ گیا۔ صحابہ دعاؤں میں، تابعین دعاؤں میں، تابعین دعاؤں میں لگے ہوئے، یہ مسجد کے سیڑھیوں کے سامنے بیٹھ گیا، یہ ان کے بازو کو بیٹھ گیا عبداللہ مسعود۔ جیسے سجدے میں گیا، عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں اپنے کانوں کو اس کی طرف لگا دیا، سجدے سے اٹھ کے کہتا کہ اللہ اے پالنے والے، تیری عیاں ہے، تیری ذات تو کیا ہوگا میرے مالک، 1 سال سے مسلسل بارش کا آنا تیری زندگی سے اوجل ہوگا، میرے پروردگار تیرے بندے تیری طرف ہاتھ اٹھا کے تجھ سے دعا مانگتے، اے اللہ ان کی نہیں تو ان معصوم جانوروں کی سن جو بے زبان ہیں، جو بے زبان ہیں، ان چرین کی سن، ان پرین کی سن، میرے مالک کیا ہوگا تیری قدرت کو، تیری ذات تو عیاں ہے۔ یہ کہنا تھا، بے ساختہ مستدھار آسمان سے بارش ہوئی، بے ساختہ۔ عبداللہ مسعود، تمام صحابہ جو آخری وقت میں ہے، یہ سب کے سب دیکھنے لگے، اللہ اکبر، نہ جانے کس کی دعا قبول ہو گئی۔ اٹھا، بارش کے قطروں کو اپنے ہاتھ پہ لیا اور چہرے سے لپٹا لیا، نکل کر اس وادی سے جانے لگا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ میں اس کے پیچھے ہوا، یہ کون ہے آخر دیکھ تو لوں، یہ کون ہے آخر دیکھ تو لوں۔ میں پیچھے گیا، ایک یہودی کے مکان میں گیا اور جو اپنے آپ کو بند کر لیا۔ پھر میں اس یہودی کے مکان پہ گیا، عبداللہ ابن مسعود فرماتے میں نے کہا کوئی غلام ہے بکنے والا، تو کہتا کہ سب غلاموں کا دور تو ختم ہوگا، اب چند باقی رہ گئے میرے پاس۔ وہ اندر لگا، کہا کہ دیکھو عبداللہ ابن مسعود، یہ شام کا ہے، یہ فلسطین کا، یہ افغانستان، تمام اس نے جو ہے اپنے جو ہے غلاموں کو بتایا، بتاتے اس حصے میں لے کے گیا جہاں پہ لوگ کچرا ڈال دیتے ہیں، جہاں پہ لوگ ڈوڈی کا کچرا پھینک دیتے ہیں، اس مقام پہ لے کر گیا، ردی میں پڑا ہوا، میلے کچلے کپڑوں میں، بھوک سے چہرہ نڈھال ہوگا، اٹھا کر ہاتھ پکڑ کر رٹا، کہا عبداللہ ابن مسعود یہ ناکارہ غلام ہے، یہ ناکارہ غلام ہے، جو اس کا مالک ہوگا وہ اس کے لیے جو ہے مسائل کا زر بن جائے گا، اس کے پاس کچھ کام تو نہیں بلکہ صرف کھاتا اور سوتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے اس کو چہرے کو دیکھا، کہا اللہ اکبر، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو وہ شخص ہے جس سے اللہ راضی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ کیا قیمت ہے اس کی، کہا کہ فلاں، اس کی قیمت دی گئی، کہا کہ چلو میرے بھائی، چلو میرے ساتھ، میں نے تمہیں غلامی سے آزاد کر دیا، چلو میرے ساتھ۔ عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ 2 قدم آگے بڑھائے، چلتا چلا گیا، جیسے ہی حرم کی سرزمین آئی، کہا کہ میں کچھ رب کے سامنے اپنی فریاد رکھ لوں، کہا عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اچھی بات ہے۔ یہ شخص گیا، عبداللہ ابن مسعود فرماتے نیل گو آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہی سجدے میں چلے گا، کہا اللہ تیری ذات عیاں ہے میرے مالک، جب تو اس بات کا اظہار کر دیا کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، تو میرے پروردگار، میرے مالک، اب میری منڈی اٹھنے سے پہلے میری روح کو قبض کر لے، اللہ، میرے مالک میرا چہرہ اٹھنے سے پہلے میری روح کو قبض کر لے۔ یہ کہنا تھا اور سجدے سے سر اٹھایا اور روح قبض ہو گئی، اللہ۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتا میں چاہتا کہ اس کی خدمت کروں، لیکن اللہ کا بندہ کروٹ بدلا اور ختم ہو گیا۔ توبۃ نصوحا، توب الی اللہ، یہ وہ بندے ہیں جب رب کے خاطر تمام مسائل کو چھوڑ دیتے، جو رب کی رضا کے خاطر تمام حصوں کو چھوڑ دیتے۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، سوچو کہ آج میرے آپ کی زندگی کہاں جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، میری اور آپ کی زندگی میں 10 مرتبہ استغفار کا موقع نہیں ملا۔ کچھ لوگ ہیں جو 100 مرتبہ بھی کرتے ہیں، لیکن افسوس بڑی میجورٹی آج ذکر سے، اذکار سے، اللہ کی رضا سے خالی ہے دامن۔ میرے دوست ساتھیوں، کیا ہوگا ہمارا، کیا بنے گا ہمارا؟ کبھی سوچیں، ہم رات ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، زندگی بس یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ زندگی کون سے معاملات ہیں، کبھی سوچیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک ایسا شخص جس نے ننانیوں قتل کیا، اللہ، ایک ایسا شخص جس نے ننانیوں قتل کر دیا، لیکن توبہ کی طرف
دل میں ندامت کا جذبہ پیدا ہوا. کہا میرے مالک تو رؤوف رحیم ہے, تو خالق و مالک ہے, تو جبار ہے, حکم الحاکمین ہے. اللہ میں نادم ہوں اپنے گناہوں پر, میرے مالک میرے لیے کوئی سبیل نکال, میرے لیے کوئی سبیل نکال. اس نے نکل کر ایک وقت کے عالم کے پاس پہنچا, وقت کے عالم کے پاس پہنچا. کہا اللہ کے بندے میرے سے 99 قتل ہوئے, کہ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کرے گا؟ تو اس نے کہا ظالم 99 قتل کر کے آگے معافی مانگ رہا ہے, تیری معافی ہو نہیں سکتی. یہ آج ہمارا مزاج بنا ہوا ہے, یہ آج ہمارا مزاج بنا ہوا ہے, جیسا اس وقت اس عالم کا مزاج بنا ہوا تھا. اللہ رحم کرے, ہم چھوٹتے کہہ رہے تھے اللہ اس کے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا. نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک. ہم چھوٹتے کہہ رہے تھے کہ ارے اس کی نماز ہی قبول نہیں. نعوذ باللہ. تم کون ہوتے جج کرنے والے؟ تم کو کیا اختیار ہے کہ جج کرے کسی کو؟ اللہ رؤوف رحیم ہے, خالق المالک ہے, وہ اپنی ذات میں آیا ہے, وہ بندے کو جس چاہے طریقے سے چاہے معاف کر دے. لیکن آج ہماری چرخوشیاں, یہ ہماری شرخوشیاں اس بات پہ یہاں ہے کہ ہم لوگوں کو چھوٹتے کہہ دیتے کہ آج اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی, اللہ اس کو معاف نہیں کر سکتا, وہ ایسا گنہگار. نعوذ باللہ من ذالک. کچھ تو یہ بھی کہتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا. تم کیا دیکھے اور وہ کیا کر رہا تھا, تم کیا دیکھے اور وہ کیا کر رہا تھا. میرے دوست ساتھیوں, یہ کہا کہ تو 99 قتل کر کے آیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, جا کبھی اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. اس نے کہا 99 تو قتل کر دیا ہوں, اب 100 کرنے میں کیا ہے. بال پکڑا اس عالم کے اور سٹ سے گردن کاٹ دیا. لیکن دل میں ندامت کی کیفیت تھی, ندامت کی کیفیت. یہ بار بار آسمان کی طرف چہرے کو اٹھاتا اور دیکھتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ نکل کر پھر ابدی آباد اور جو توبہ کار اس بندوں کی محفل کی طرف جا رہا تھا, اس بندوں کی محفل کی طرف نکل کے چلا اور سٹ سے روح خبص زمین پہ گر گیا. 10 اللہ کے رسول فرماتے اب جہنم کا فرشتہ, جہنم کا فرشتہ آگا, جہنم کا فرشتہ کہ یہ 100 قتل کر دیا, اس کا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہے. پھر اس جنت کا فرشتہ آیا, کہتا کہ نہیں یہ توبہ کی طرف سے اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے نکلا, میں اس کو جنت پہ لے جاؤں گا. ایک کہتا ہے نہیں میں اسے جہنم میں لے جاؤں گا. تو اللہ کے رسول فرماتے اللہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا, ان دونوں کے درمیان ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا, اور وہ انسان کی شکل میں آ کے دونوں کے درمیان میں بات کو کر رہا, کہ کہا یہ کہنے لگا کہ یہ جہنم رسید ہے اور یہ کہنا کہ جنت رسید ہے. تو کہتا کوئی بات نہیں, جو گناہ کی بستی سے نکلا تھا اسے ماپو, اسے ماپو. جبکہ جس نکلا اور دم ٹوٹ گیا, اللہ اکبر, اور جس نیکوکار کی بستی اسے ماپو. تو یہ اللہ ہے, اپنے بندوں سے کیسی محبت رکھتا ہے. میرے دوست ساتھو کبھی آ کر تو دیکھو اس کے راستے میں, کبھی دامن تو پسار کر دیکھو, کبھی ہاتھ تو اٹھا کر دیکھو, کبھی اپنے گناہوں میں ندامت تو کر دیکھو. وہ کیا رب ہے, اس کی ذات عیا ہے. میرے عزیز دوست ساتھیوں, اللہ کہتا ہے جنت کی زمین نزدیک ہو جا, اللہ اکبر, جنت کی زمین نزدیک ہو جا اور جہنم کی زمین دور ہو جا, اللہ اکبر. میرے عزیز دوست ساتھیوں, جب ماپا گیا تو جنت کی زمین دور تھی اور جنت کی زمین نزدیک تھی, جہنم کی زمین دور تھی. یہ فرشتہ کہنے لگا کہ ہاں اب دیکھو کہ جہنم کی زمین دور ہے اور جنت کی زمین نزدیک ہے. فیصلہ اللہ کر دیا اس بندے کی توبہ پر, اس بندے کی ندامت پر. میرے عزیز دوست ساتھیو, آج میں اور آپ تھوڑا سا اگر پیسہ آ جائے تو اپنے رشتہ داروں کو, اپنے قرابت داروں کو, اپنے دوستوں کو سب کا ساتھ چھوڑ دیتے. چند اگر پاش کالونی میں چلے جائے, پاش ایریا میں چلے جائے تو اولڈ سٹی کی نسبت جو ہے اس کی وہ ختم کر دیتا ہے. میرے دوست ساتھیوں, انسان زندگی میں رشتوں سے بناتا ہے. اگر رشتہ اس کی زندگی سے ختم ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ایک دن اس کی لاش زمین پہ پڑے رہے گی, کیونکہ وہ رشتہ داروں کو, قرابت داروں کو, معاملہ داروں کو چھوڑ دیا تھا. اس کی لاش کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ رشتے اللہ اس لیے بنایا کہ ایک دوسرے کے غم اور جو ہے ہمدردی کو سمجھے, غمخاری کو سمجھے, للہیت کو سمجھے. یہ رشتے اس لیے بنے ہیں
لیکن آج مسلمان پیسے کے طور پر، پیسے کے ترازو میں رشتوں کو تولتا ہے۔ کئی آج ایسے نوجوان ہیں جس کے کئی ایسے بھائی ہے جو غریب ہے، بھائی ہے جو غریب ہے، کچھ کوئی پیسہ کمانا شروع کر دیا، کوئی آئی ٹی سیکٹرز میں جا کر، کوئی باہر جا کر، کوئی کسی اور جگہ جا کر کمانا شروع کر دیا، تو وہ اپنے پیسے کے بلبوتے پہ اپنے بھائیوں کو بھول جاتا ہے۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، اللہ وہ آیا ہے جو تمام بندوں کا جو خیال کرتا ہے۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، غامدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ سجدے میں رکھ لیا، اٹھایا، پھر غامدہ سامنے کھڑی ہوئی، کہا کون ہے اللہ کی بندی؟ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غامدہ ہوں۔ آپ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، کہا کہ کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غامدہ ہوں اور مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو درگزر کر دے۔ زمین کی جو سزائیں اللہ نے سنایا ہے، اے اللہ کے رسول میں اس سزا پر قائم رہوں گی کہ مجھے وہ سزا سنا دیجیے اور مجھے اس زمین کے گناہوں سے پاک کر دیجیے۔ آج انسان زمین کے گناہوں سے بچ کر آخرت کی گناہ کما رہا، لیکن وہ عورت اللہ کی بندی کہتی ہے اللہ کی بندی مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے اللہ کے رسول، اور میں چاہتی ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو درگزر کر دے، آخرت میں جو سزا ملنے والی اللہ اسے مجھے بچا لے، اور زمین کی جو سزا سنا دیجیے۔ تو اللہ کے رسول اپنے چہرے کو پلٹا لیے، پھر ادھر آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہوا ہے، پھر آپ اپنے چہرے کو ادھر پلٹا، پھر کہنے لگے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا اللہ کے بندو جاؤ اس کے گھر کو جا کر معلوم کرو کہ کیا ہے۔ اس نے کچھ صحابہ گئے اور اطلاع معلوم کر کے واپس آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ غامدہ کہہ رہی جو بات سچ ہے اور حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فیصلہ نہیں کیا، کہا اللہ کی بندی یہ تیرے پیٹ پہ جو بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے؟ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو چلے آنا، میں تجھے سزا سنا دوں گا۔ وہ اللہ کی بندی نکل کے چلے گئی، دن بیتتے چلے گئے، وقت کرتا چلے گا، دن بیتتے چلے گا اور وقت کرتا چلے گا، چلے گئی۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے عزیز دوست ساتھیوں، آج یہ فیصلے آسمانوں کے ہیں۔ میں اور آپ یہ سمجھتے کہ شاید اللہ میرے اور گناہوں کو، آپ کے گناہوں کو نہیں دیکھ رہا، لیکن ضرور اللہ میرے آپ کے گناہوں کو دیکھ رہا۔ جیسے آج ہم 100 سال پرانی اگر ویڈیو کیسٹ نکال کے بھی ڈال کے دیکھتے ہیں تو ہماری شادی کی تمام اس میں جو ریکارڈنگ آ جاتی ہے، اللہ میری اور آپ کی بھی ریکارڈنگ کر رہا ہے، میری اور آپ کی ریکارڈنگ۔ کل وہ دن ہوگا ڈے آف ججمنٹ کا، اس دن اللہ کہے گا دیکھ بندے دیکھ، یہ تیرے اعمال کی کتاب ہے، پڑھ، یہ تیرے اعمال کی کتاب ہے، یہ تیرے اعمال کے پڑھ اسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بدکار ہوں گے، ناپکار ہوں گے، گنہگار ہوں گے، ان کا ہاتھ پکڑ کر پیٹھ سے گھسائے گا اور پیٹ کے باہر نکل کے اس کی کتاب کو رکھائے گا۔ اللہ پڑھ کتاب، اگر اب تیری ہے وہ کتاب ہے، اور جو نیکوکار ہوں گے ان کے ہاتھ سیدھے ہاتھ پہ کتاب دی جائے گی، پڑھ یہ کتاب ہے رب کی۔ میرے دوست ساتھی وہ اعمال نامہ ہوئی ہمارے، وہ اعمال نامہ غامدہ غامدہ۔ تھوڑی دن کے بعد جب بچہ پیدا ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے ٹھہر گئی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ تجھے لڑکا ہو جائے تو واپس چلے آنا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے لڑکا ہوگا، آپ مجھے پاک کر دیجئے، آپ مجھے پاک کر دیجئے، مجھے زمین کی سزا سنا دیجئے، کل اللہ کے سامنے آخرت کی سزا سے بچ جاؤں، آخرت کی سزا سے بچ جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اللہ کی بندی یہ بچہ تو ابھی دودھ پی رہا ہے، جب یہ دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانا شروع کر دے تو میرے سامنے آنا۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، احساس کرو اس بات کا، احساس کرو اس بات کا کہ ہم گناہ کو ڈھانپنے کی کوشش کرتے اور وہ اللہ کی بندی اپنے گناہ کو اظہار کر رہی، گناہ کو اظہار کر رہی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ ایک بار سنا آپ نے ادھر پھیر لیا، دو بار سنا آپ نے پھیرا کہ درگزر کرتے، لیکن وہ اللہ کی بندی سامنے ٹھہر گئی گناہ ہونے پر۔ یہ ندامت ہے، یہ ندامت ہے۔ لیکن آج اس زمین کے کچھ بازاروں میں انسان اور اپنی رشتہ داریاں، اپنی خرابتداریاں بھول گیا۔ آج یہ بڑے بڑے لوگ جو بڑی بڑی جو ہے دیوڑیاں، بڑے بڑے محل ٹھہرا کر دیے۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، زندگی کے بہت معاملات ہیں، اگر ہم وہ ٹاپ ملکوں کی لسٹ میں دیکھیں
تو دنیا کے تمام علاقوں پر جس کا 220 ممالک کے اندر کاروبار تھا، 220 ممالک میں، اور آج اللہ ایک ایسا وائرل لایا، وہ چائنا کی سرزمین جہاں پہ اپنے تمام مشغلوں میں، ماحول میں مصروف تھا، وہ چاہتا کہ اس دنیا کے اوپر میں حکومت کروں گا، میں حکومت کروں گا۔ یہ بلاک ایک دم پھیل گیا، جو کمیونزم کا بلاک ہے، جو سوشلزم کا بلاک ہے۔ میرے دوست ساتھیو، حال ہی میں 2 ماہ پہلے ملٹری پریڈ ہوئی چائنا کی سرزمین پر، تو وہاں کے صدر نے جیسے اس کے پاس میں کہا، اس نے کہا کہ مجھ سے آج یا میرے بعد اس ملک سے ٹکرانے کی طاقت دنیا میں کسی کی نہیں۔ پہلے جملے جب سان فرانسسکو نے ٹائٹینک کو بنا دیا تھا تو یہ جملے کہے تھے، اگر اسے خدا بھی چاہے تو ڈبا نہیں سکتا، اسے خدا بھی چاہے تو ڈبا نہیں سکتا۔ اس نے اپنا مائک پکڑ کر کہا کہ میرے بعد ہم سے لڑنے کی دنیا میں کوئی طاقت نہیں رکھ سکتا، میں بائبل کو بدل دوں گا۔ پھر آگے کہا ہٹ کر، میں قرآن کو بدل دوں گا۔ اللہ اکبر، میں قرآن کو بدل دوں گا۔ بغیر مسلمان جو زنجیانگ کی سرزمین پر آج جو کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں، 10 لاکھ سے زائد، جس کے دل دماغ سے اللہ کی رحمت، اس کی کرم، اس کی فضلت کو ختم کر دیتے ہیں، ان کو اللہ کا دشمن نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا باغی بنا دیتے، ظلم کے ذریعے سے، ذاتی کے ذریعے سے، تمام ظلم و ذاتی کے ذریعے سے۔ لیکن میرے عزیز دوست ساتھیوں، اللہ نے ان کی دعا کو سنا۔ بغیر کے مسلمان، زنجیانگ کے مسلمان جو اپنے ہاتھوں اٹھا کے دعا کرے، آج پوری دنیا خاموش تھی۔ وہ مسلم ممالک، افسوس ہے ان مسلم ممالک کے اوپر جو چند خیرات کے سکے کبھی فلسطین کی زمین پہ ڈال دیتے اور یہ سمجھتے کہ بڑے ہم معتبر بن گئے، چند کاغذ کے ٹکڑے زکوٰۃ کے نام پہ لوگوں کے سامنے ڈال دیتے اور یہ کہتے ہیں ہم بڑے آدمی ہو گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ سب ممالک خاموش تھے، وہ سب ممالک، لیکن اللہ تو اپنی جگہ تھا، اللہ تو اپنی جگہ تھا۔ میرے اس دوست ساتھی، آج کرونا وائرس ایسا پھیلا، آدمی گرا تو پھر اٹھ نہیں سکا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تقریباً اندر کی جو رپورٹس ہے، قریب 70 ہزار آدمی خبر کے نیچے سو گئے۔ پولیس ہاتھوں میں گن لے کر، لوڈ کر جس کو یہ وائرل ہے گولی مار رہی، چائنا کی۔ جس کے گھر میں وائرل آ گیا اس کے گھروں کو سیل کر دیا جا رہا ہے، سیل کر دیا جا رہا۔ یہ پبلک میں رپورٹ دی جا رہی کہ 2000 مرے، 1000 مرے، فلاں ابن فلاں، کیونکہ یہ اندر کی رپورٹ سے نہیں آتی۔ میرے دوست ساتھیو، آج لاک ڈاؤن سوچ کے کتنے 60-70 شہر لاک ڈاؤن ہو چکے، بغیر کرفیو کا ماحول ہے، کوئی آدمی باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر یہ رولز کو توڑے گا اس کو گولی مار دی جائے گی۔ 220 ممالک سے کاروبار کا رشتہ ٹوٹ گیا، کوئی چائنا کا پلین اپنی کنٹری میں اترنے نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ یہ تباہی اور بربادی کی وہ حالات ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں قرآن کو بدل دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جو اپنے آپ سے کہتا ہے میں قرآن کو بدل دوں گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں، ہدایت کا راستہ متقین اور پرہیزگاروں کے لیے۔ میرے دوست ساتھی، اللہ کہہ رہا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ توحید کے چراغ کو پھوکوں سے بجھا دے۔ عنکبوت، اللہ کہہ رہا ہے، یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ میرے دوست ساتھیوں، غامرہ اللہ کے رسول کی بات کو سن کر نکلی مکان۔ جب بھی اللہ کے رسول مسجد نبوی سے نکلتے، اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھتی اور سر جھکا لیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے صبر کر صاحب۔ اس کے بعد
کچھ دن کے بعد بچہ روٹی کھانا شروع کر دیا. بچے کو دوڑے دوڑے لے کر آئی. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے میرا بچہ اب روٹی کھانا شروع کر دیا ہے, کیا وہ سزا مجھے سنا دی جائے گی؟ اللہ اکبر. جس کے لیے بے قرار ہوں, بے چین ہوں, اللہ کے رسول کیا وہ سزا مجھے سنا دی جائے گی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے بندو, اس کے ہاتھ سے بچے کو, گود سے بچے کو لے لو. گود سے بچے کو لے لیا گیا. اس کو لے جاؤ مسجد نبوی کے باہر چوراہا پر, زمین میں گڑا کرو. کتنا گڑا؟ اس کا دھڑ پورا چھپ جائے, خالی سر باہر نکل جائے. میرے دوستو, کون سی سزا ہے کہ اس کا دھڑ پورا چھپ جائے زمین میں اور سر باہر نکل جائے. گڑا کھود دیا گیا, گڑا کھود دیا گیا. اٹھا کر اس عورت کو اس زمین کے گڑے میں اتار دیا گیا. دھڑ پورا چھپ گیا, ہاتھ پورے چھپ گئے, پیر جسم چھپ گیا. اب اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے بندو, آنے جانے والے لوگ اس کے سر پر پتھر مارے. اللہ اکبر. ایسی سزا توبۃ النصوحہ, توبۃ النصوحہ. تو آنے جانے والے لوگ پتھر مارنا شروع کرے. ایک صحابی اٹھا کر بڑا سا پتھر اس کے سر پہ ڈالے. سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. خون کا پھوارا اڑا اور خالد بن ولید کے کپڑوں پہ آ کے گرا. خالد بن ولید نے کہا کہ اللہ, ایک نجیس عورت کا خون میرے پیروں پہ, ہاتھوں پہ گر گیا, میرے کپڑوں پہ گر گیا. ایک نجیس عورت کا خون. آپ نے ہلکی سی کنراہٹ محسوس کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے. زور سے پکار کر, خالد, لبیک یا رسول اللہ, تو اس عورت کے خون سے کنرا رہا ہے, تو اس عورت کے خون سے کنرا رہا ہے. سن, اس نے تو وہ توبہ کی ہے, اس نے تو وہ توبہ کی, اس کی توبہ کو مدینے کی زمین پہ بانٹ دی جائے تو سکھ کی بخشش ہو جائے گی. اللہ اکبر. خالد, اس عورت کے خون سے کنرا رہا ہے, اس عورت کے خون سے. اس نے تو وہ توبہ کی, وہ توبہ کی, اس کی توبہ کو مدینے کی زمین پہ بانٹ جائے تو سب کی بخشش ہو جائے گی. اللہ اکبر. توبۃ النصوحہ, توبۃ النصوحہ. میرے عزیز دوست ساتھیو, یہ وقت ہے, یہ حالات ہے. میرا رب, آپ کا رب, ہمارا خالق, ہمارا فرما روا, ہمارا مشکل کشا ہم سے روٹا ہوا ہے. ہم منانے کی کوشش کریں. یہ CIA, یہ CA, NRC, یہ تمام آج ہمارے سر پر منڈلا رہے ہیں. ہندوستان کے کونے کونے میں آج لوگ دھرنے دے رہے, جلوس نکل رہا ہے. لیکن میرے عزیز دوست ساتھیو, ہم رب کو منانے والے تو بنے. رات میں اٹھ پڑے, تنہائی میں اٹھ کے گڑ گڑانے والے تو بنے. وہ کیسا رب ہے, اس کے سامنے 2 آنسو بہانے والے تو بنے. وہ ہمارے گناہوں کو درگزرنے کے کرنے کے تیار ہے. جی, کوئی دن کا بھولا رات میں آئے تو معاف کر دیں گے, کوئی رات کا بھولا دن میں آئے تو معاف کرنے تیار. آؤ تو صحیح, اپنے کپکپاتے ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح, اس رب سے مانگو تو صحیح, وہ سب سے مانگو تو صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, بنی اسرائیل کا ایک واقعہ, بنی اسرائیل کا ایک واقعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کے گناہوں کے سبب اللہ آسمانوں سے ابر رحمت کو نہیں برساتا. اللہ اکبر. میرے دوست ساتھیوں, اب دھوپ کالا بھی شروع ہوا تو دھوپ کا یہ عالم ہے. ابھی شروع ہوا تو دھوپ کا عالم یہ ہے. جب دھوپ ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. جب دھوپ ہوگی تو کیا ہوگا؟ بنی اسرائیل کا وہ شخص جس کے گناہوں کے سبب اللہ آسمان سے بارش برسانا چھوڑ دیا. یہاں موسیٰ علیہ السلام وادی سینا پر کوئی طور پر پہنچے. ہم کلام ہوئے اللہ سے, کہنے لگے اللہ میرے مالک, تیری قدرت تو آیا ہے میرے پروردگار, تیری قدرت کو کیا ہو گیا؟ تیری ابر رحمت آسمان سے نہیں برس رہی. میرے پروردگار, کچھ ہم سے خطائیں ہوئی ہے, کچھ ہم سے بھول ہوئی ہے. ندامت کرنے لگے تو کہا موسیٰ تمہاری قوم میں ایک ایسا شخص ہے, اللہ کہتا ہے تمہاری قوم میں ایک ایسا شخص ہے جس کے گناہوں کے سبب ہم آسمان سے بارش برسانا چھوڑ دیے. موسیٰ کوئی وادی سینا پر جاؤ, قطن الناخا کے اندر اس ہجر کی وادی میں. موسیٰ جا کے تمام لوگوں کو جمع کرو, کر کے یہ کہنا کہ تم میں کوئی ایک ایسا گنہگار ہے جس کی وجہ سے آسمانوں سے اللہ اپنی ابر رحمت کو برسانا چھوڑ دیا. وہ شخص جو کوئی ہوگا اس میری محفل سے نکل کر چلے جائے, شاید اس کے جانے سے اللہ آسمان سے اپنی رحمت کو برسا دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھی بات ہے,
نکل کر چلے. کہا میرے مالک میرا فرمان یہ ہے تم لوگوں کے لیے کہ تم میں کوئی ایسا گنہگار ہے وہ اس میری محفل سے نکل کے چلا ہے, پورے میدان میں جمع ہے, پورے میدان میں جمع ہے. وہ جو گنہگار ہے کونے بیٹھا ہوا ہے, اس نے کہا کہ اللہ میں ہی ایک ایسا گنہگار ہوں میرے مالک جو میرے گناہوں کے سبب آسمانوں سے بارش نہیں ہو رہی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کتنا رؤوف رحیم ہے میرے اور آپ کے اوپر. رات میں نیند دیتا ہے, صبح کو اٹھا دیتا ہے. نہ جانے کن کن کھیتوں سے چاول پک کر تمہارے دسترخوان پہ آ جاتا ہے, نہ جانے کن کن کھیتیوں سے سبزی نکل کر تمہارے دسترخوان آ جاتی ہے. میرے دوست تم ہے کہ شراب کی حالت میں لوٹ رہتے رات میں, تم ہے کہ رات میں دوستوں کی شادی میں ناچ کر لوٹ رہتے, عشاء چھوٹ گئی, فجر چھوٹ گئی, ظہر چھوٹ گئی, عصر چھوٹ گئی. میرے دوست ساتھیوں نہ اس کی ملامت ہے نہ اس کا ہم کچھ مزاج ہے. میرے دوست ساتھیوں آج ہماری زندگی ہم یہ چاہتے کہ رب چاہیے نہیں ہونا, ہم یہ چاہتے کہ رب چاہیے نہیں ہونا, من چاہیے ہونا, من چاہیے ہونا. لیکن دوست ساتھیوں وہ رب کی رؤوف رحیم ہے, اپنے بندوں سے کیسی محبت کرتا ہے, اپنے بندوں سے کیسی محبت کرتا ہے. ذرا سوچو, سوچو تو صحیح اس کی قدرت کے بارے میں, اس کی قدرت کے بارے میں. موسیٰ علیہ السلام وادی سینا میں اعلان کرنے لگے, اللہ کے بندو نکلو کون ہے شخص. اس نے کہنے لگا اللہ ایک میں ہوں گنہگار جو میرے گناہوں کی سزا ان تمام لوگوں کو میرے مالک, اللہ میرے گناہوں کو درگزر کر دے میرے مالک. اے اللہ میں تجھ سے معافی تلافی کا خیال کرتا ہوں میرے مالک, میرے گناہوں کو درگزر کر دے میرے پروردگار, میرے گناہوں کو درگزر کر دے. یہ کہنا تھا, آنکھ سے آنسو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آنکھ سے آنسو نکل کے اس کے رخسار سے اتر رہے تھے نیچے. اللہ کے رسول فرماتے آنکھ سے آنسو اس کے رخسار سے نیچے اتر رہے, نکل کے اتر کے خطرہ نیچے گرا نہیں, آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی. اللہ اکبر. لوگوں نے کہا نہ کوئی اٹھ کے گیا, نہ کوئی ہٹا, نہ کوئی سرکا, موسلادھار بارش ہو گئی. یہ کیا ہے موسیٰ؟ موسیٰ السلام بھی پریشان ہوئے, نکل کر اللہ کے سامنے پہنچے, رب العزت کے سامنے کہا میرے مالک. وادی سینا پر پہنچے, ہم کلام ہونے کے لیے اللہ کے لیے. کہا میرے رب یہ کیا مان رہا ہے, تو نے کہا جمع کرو میں نے جمع کر دیا, تو نے کہا لوگوں کو میں نے کہہ دیا, لیکن میرے مالک نہ کوئی ہٹا نہ کوئی سرکا, نہ کوئی ہٹا نہ کوئی سرکا. یہ آسمان سے موسلادھار بارش تیری رحمت عیاں ہے میرے پروردگار, یہ آسمان سے موسلادھار بارش کیسی. تو اللہ نے کہا موسیٰ موسیٰ جب وہ ہمارا گنہگار تھا تو ہم اس کے گناہ کو سہتے گئے اللہ, اور کچھ نہیں کہا. موسیٰ اب وہ توبہ کر کے ہمارا ہو گیا تو ہم اسے کیسے ذلیل کریں گے, ہم نے آسمان سے بارش برسا دی. اب اللہ سے موسیٰ کہتے کہ اللہ رب العزت میرے مالک آخر وہ کون ہے بندہ, ایک جھلک تو اس کی بتا دے مجھے. تو اللہ کہتے موسیٰ جب وہ ہمارا گنہگار تھا تو ہم نے اس کا چہرہ تمہیں بتا کر اسے ذلیل نہیں کیا. اللہ اکبر. جب وہ ہمارا گنہگار تھا ہم نے اس کا چہرہ تم کو بتا کر اسے ذلیل نہیں کیا. موسیٰ اب وہ توبہ کر کے ہمارا ہوگا, ہم اسے کیسا ذلیل کریں گے. اللہ اکبر. یہ رب ہے, یہ رب ہے, یہ خالق ہے کائنات ہے, رب ارض و سما و مالک ہے. میرے عزیز دوست ساتھیوں آؤ اس کی طرف, گڑ گڑاؤ, مانگو اس سے اولاد کا دینا, رزق کا دینا, دولت کا دینا, شہرت کا, عزت کا, ہر چیز کا دینے والا رب ہے, ہر چیز کا دینے والا. کسی میں اتنی قوت نہیں. انشاءاللہ سی اے این آر سی یہ تمام قانون بھی قلعدم ہو جائیں گے انشاءاللہ. میرے عزیز دوست ساتھیوں وہ ہائے ان معصوم بچوں کی 4 مہینے کا بچہ, 4 مہینے کا بچہ اپنی اٹھڑیوں کو سکاڑ کے شاہین باغ میں دم توڑ دیا. اس کی ماں کی نہیں جائے گی. عورت دفنا کر واپس آ گئی, اس جگہ آ کر بیٹھی. لوگوں نے کہا کہ اللہ کی بندی, اللہ کی بندی تیرا بچہ انتقال ہو. وہ کہتی ہے میرا بچہ تھا اسے دفنا کیا گئی, یہ ملت کا مسئلہ اس لیے بیٹھی ہوں. اللہ اکبر. سلام ہے اس عورت کو, سلام ہے. تم اور ہم کیا کر رہے جی, رات ہوتی ہے صبح ہوتی ہے, زندگی بس یوں ہی تمام ہوتی ہے. کیا ہے ہماری زندگی میں, کیا ہے. میرے عزیز دوست ساتھیوں, میرے عزیز دوست ساتھیوں اللہ ان شاہین باغ کی عورتوں کو اور تمام ہندوستان کے کونے کونے بیٹھے ہوئے عورتوں کو اللہ ان پر اپنی رحمت نصرت عنایت نازل کر, اور اللہ ان کی دعاؤں قبول فرما میرے مالک. اللہ ان کی دعاؤں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے
جزاک اللہ.